دی منی آئی کیو یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے پیسے سے متعلق شعور کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ عوامی طور پر دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج ہم پاکستان کی آٹو مارکیٹ کے ایک ایسے دیو قامت کھلاڑی پر بات کر رہے ہیں جس کی گاڑیاں تقریباً ہر گلی، ہر محلے میں نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، سوزوکی۔ وہ فرونکس کے نام سے ایک نئی گاڑی لانچ کرنے والے ہیں۔ اب بظاہر تو یہ ایک اور نئی گاڑی کی خبر لگتی ہے، لیکن ہماری تحقیق بتاتی ہے کہ یہ کہانی صرف ایک نئی گاڑی کی نہیں، بلکہ کمپنی کے اندر کئی سالوں سے پکنے والی ایک گہری خلبلی اور ایک بہت بڑے چیلنج کی عکاسی کرتی ہے۔ بالکل، یہ ایک کلاسک بزنس کیس اسٹڈی ہے۔ مطلب ایک ایسی کمپنی جو مارکیٹ کے ایک حصے یعنی چھوٹی گاڑیوں پر مکمل طور پر حاوی ہے، وہ ایک نئے اور انتہائی مسابقتی میدان میں قدم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صحیح۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مرکز یہی ہوگا کہ کیا سوزوکی فرونکس کمپنی کے دیرینہ منافع نہ کما پانے کے مسئلے کا حل ہے، یا یہ ایک ایسا مہنگا جوا ہے جو شاید ناکام ہو جائے؟ مد عملی کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ گاڑیاں سوزوکی بیچتی ہے۔ اس میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ کوئی مقابلہ نہیں۔ جو ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق تو اکیلی آلٹو ہی مارکیٹ کا تقریباً 25% حصہ رکھتی ہے۔ 25%؟ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسی حقیقت ہے جو سننے والوں کو حیران کر دے گی۔ پچھلے کئی سالوں سے سوزوکی اپنی سب سے بڑی حریف ٹویوٹا سے تقریباً دگنی گاڑیاں فروخت کر رہی ہے۔ جی، تقریباً دگنی۔ لیکن منافع، وہ ان کے منافع کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ کما پاتی ہے۔ یہ فرق بہت بڑا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم پچھلے 10 سالوں کے مالیاتی نتائج کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک مستقل پیٹرن نظر آتا ہے۔ اچھا؟ فرض کریں کہ ایک سال میں ٹویوٹا نے 50,000 گاڑیاں بیچ کر 10 ارب روپے کا منافع کمایا۔ ٹھیک ہے۔ اسی سال میں سوزوکی نے شاید 90,000 گاڑیاں بیچیں، لیکن ان کا منافع صرف 2 ارب روپے رہا۔ واہ، یہ اعداد و شمار تو مسئلے کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ یہی تو وہ پہیلی ہے جس میں سوزوکی بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ یعنی آپ فیکٹری چلا رہے ہیں، ہزاروں مزدور کام کر رہے ہیں، گاڑیاں بک رہی ہیں، لیکن دن کے آخر میں آپ کے ہاتھ کچھ خاص نہیں آ رہا۔ بالکل۔ بلکہ انڈسٹری کے تجزیے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ سالوں میں تو ہزاروں گاڑیاں بیچنے کے باوجود انہیں باقاعدہ نقصان بھی ہوا ہے۔ جی، نقصان بھی ہوا ہے۔ مالی سال 2014 سے 2023 کے درمیان ٹویوٹا کے منافع کا گراف مستقیم رہا، جبکہ سوزوکی کا گراف کبھی تھوڑا اوپر، کبھی صفر پر اور کبھی منفی میں غوطے لگاتا رہا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ دونوں کمپنیوں کے کاروباری ماڈلز کا فرق ہے۔ سوزوکی کی جو سب سے زیادہ فروخت ہونے والی گاڑیاں ہیں، ماضی کی مہران اور آج کی بولان، ویگنار اور آلٹو، یہ فیکٹریوں کو تو مصروف رکھتی ہیں، لیکن یہ لو مارجن پروڈکٹس ہیں۔ یعنی ان پر فی گاڑی منافع بہت کم ہوتا ہے۔ بہت ہی کم۔ تو جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے یا اسٹیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں اوپر جاتی ہیں تو ان کا یہ معمولی سا منافع بھی فوراً ختم ہو جاتا ہے اور وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا۔ یہی وہ مسلسل مالی دباؤ ہے جس کے تحت فرونکس کو ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ منافع کا دباؤ ہی وہ وجہ ہے جو ہمیں فرونکس تک لاتی ہے۔ کمپنی اس دباؤ کا جواب ایس یو وی مارکیٹ میں داخل ہو کر دینا چاہتی ہے، جو آج کل سب سے زیادہ منافع بخش سمجھی جاتی ہے۔ ہر کوئی اس دوڑ میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا فرونکس واقعی اس مسئلے کا صحیح حل ہے؟ اور کیا یہ واقعی ایک ایس یو وی ہے بھی؟ اچھا سوال ہے۔ ہماری تحقیق بتاتی ہے کہ کمپنی سے کمپیکٹ اربن کراس اوور کہہ رہی ہے، جو بنیادی طور پر ہیچ بیک جیسے کرلز یا سوئفٹ سے اپ گریڈ کرنے والے خریداروں کے لیے ہے۔ صحیح۔ اور اس پورے منصوبے کی کامیابی کا دار و مدار صرف ایک چیز پر ہے، اس کی قیمت۔ اور قیمت کا تعین ہی شاید سوزوکی کی سب سے بڑی کمزوری رہی ہے۔ اوہ! فرونکس کی متوقع قیمت 60 سے 70 لاکھ روپے کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ 60 سے 70 لاکھ؟ جی۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس قیمت پر خریدار صرف ایک ہیچ بیک سے اپ گریڈ نہیں کر رہا ہوتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اب ایک ایسے میدان میں کھڑا ہے جہاں اس کے سامنے ٹویوٹا یارس اور ہونڈا سٹی جیسی سیڈان گاڑیاں ہیں۔ اور نئی چینی اور کوریائی کمپنیاں بھی تو ہیں اب۔ ہاں بالکل، کیا سٹونک ہے، ہیول جولیون ہے یا چیریٹی گو 4 پرو۔ یہ گاڑیاں نہ صرف سائز میں بڑی ہیں بلکہ ان میں فیچرز، پاور اور ایک پریمیم احساس بھی زیادہ ہے۔
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 60 سے 70 لاکھ میں مقابلہ صرف گاڑیوں کا نہیں بلکہ برانڈ کی ساکھ کا بھی ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ جب کوئی اتنی بڑی رقم خرچ کرتا ہے تو وہ صرف ٹائر اور انجن نہیں خریدتا، وہ ایک سٹیٹس، ایک وقار بھی خریدتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا لوگ سوزوکی کے نام کے ساتھ اتنی بڑی رقم جوڑنے کو تیار ہوں گے؟ خاص طور پر جب اسی قیمت میں انہیں دوسری کمپنیوں کی زیادہ پرکشش گاڑیاں مل رہی ہوں۔ یہی تو نفسیات کا کھیل ہے۔ دیکھیں، سوزوکی کی برانڈ کی پہچان کفایتی، قابل اعتماد اور چھوٹی گاڑی کے طور پر بنی ہے۔ یہ تو ان کی طاقت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن جب آپ پریمیم سیگمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی طاقت آپ کی کمزوری بن جاتی ہے۔ اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ سوزوکی کی تاریخ ایسی کوششوں اور ناکامیوں سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ ان کا ایک پرانا مسئلہ ہے نا، قیمتوں کے تعین میں وہ بار بار غلطیاں کرتے ہیں۔ بار بار۔ ان کی موجودہ لائن اپ کو ہی دیکھ لیں، ان کی جو مشہور گاڑی ہے سوئفٹ، اس کی قیمت ٹویوٹا یارس کے بہت قریب ہے۔ اور یارس ایک مکمل سیڈان ہے جس کی ریسیل ویلیو بھی بہت بہتر ہے۔ بالکل۔ پھر ان کی کلٹس کا AGS ماڈل، اس کی قیمت اب سوئفٹ کے مینول ماڈل کے اتنی قریب آ گئی ہے کہ خریدار کنفیوز ہو جاتا ہے۔ یہ تو اپنے ہی شو روم میں اپنی ہی دوسری گاڑی کی فروخت کو متاثر کرنے والی بات ہے۔ ہاں، کینیبلائزیشن جسے کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ ماضی کی ناکامیوں سے جڑا ہوا ہے۔ سوزوکی وٹارا یاد ہے؟ ہاں، مجھے یاد ہے۔ وہ ایک CBU تھی، مطلب مکمل طور پر باہر سے امپورٹ کی گئی تھی۔ تکنیکی طور پر وہ ایک بہترین گاڑی تھی، آل ویل ڈرائیو کے ساتھ۔ گاڑی اچھی تھی، لیکن اس کی قیمت اس وقت 35 سے 40 لاکھ روپے تھی، جب لوگ اتنی رقم میں ہونڈا سیوک یا ٹویوٹا کرولا لے رہے تھے۔ صحیح۔ تو صارفین ایک سوزوکی برانڈ کی کراس اوور کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بالکل تیار نہیں تھے۔ مجھے یاد ہے جب وٹارا لانچ ہوئی تھی تو سب نے کہا تھا کہ گاڑی تو اچھی ہے لیکن اس قیمت پر سوزوکی کون خریدے گا؟ لگتا ہے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ بالکل۔ پھر لیانا کو دیکھیں، وہ اپنے وقت سے پہلے آ گئی تھی۔ اس کا ڈیزائن منفرد تھا لیکن مارکیٹ اس کے لیے تیار نہیں تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ اس کا آفٹر مارکیٹ سپورٹ تھا۔ اس کے پرزے مہنگے اور کمیاب تھے اور میکینک اسے ٹھیک کرنے سے گھبراتے تھے۔ اس نے تو سوزوکی کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ بہت زیادہ۔ اور پھر سیاز کی مثال ہے، جو ایک اور امپورٹڈ گاڑی تھی۔ اس کی لانچ اچھی ہوئی لیکن ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافے کی وجہ سے کمپنی کو بار بار اس کی قیمت بڑھانی پڑی، یہاں تک کہ وہ مارکیٹ سے ہی باہر ہو گئی۔ تو ان سب ناکامیوں میں مشترک مسئلہ یہی ہے کہ سوزوکی کی قیمتوں کی حکمت عملی، اس کی برانڈ کی پہچان اور صارفین کی توقعات سے میل نہیں کھاتی۔ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف وہ مہنگی گاڑیوں کی کیٹیگری میں بار بار ناکام ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ چھوٹی گاڑیوں کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ بے تاج بادشاہ۔ آلٹو، ویگنار، کلٹس، یہ وہ گاڑیاں ہیں جو معیشت کا پہیہ چلاتی ہیں۔ تو ہماری تحقیق یہ دلیل دیتی ہے کہ شاید SUV کے خواب کا پیچھا کرنے کے بجائے انہیں اس کام پر مزید توجہ دینی چاہیے جس میں وہ سب سے بہتر ہے۔ یہی اس پوری بحث کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ چھوٹی گاڑیوں میں ان کی مہارت ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کمزور ہے اور ایک بڑی مڈل کلاس اپنی پہلی گاڑی خریدنے کی خواہش مند ہے، وہاں آلٹو جیسی گاڑیاں ہی کام آتی ہیں۔ بالکل۔ یہ نہ صرف انفرادی بلکہ تجارتی ضروریات بھی پوری کرتی ہیں۔ رائڈ ہیلنگ سروسز جیسے اوبر اور کریم کی ریڑھ کی ہڈی یہی گاڑیاں ہیں۔ لیکن پھر وہی منافع کا مسئلہ۔ اگر ان گاڑیوں میں مارجن اتنا ہی کم ہے تو صرف زیادہ بیچنے سے کیا وہ کبھی ٹویوٹا جتنا منافع کما پائیں گے؟ کیا یہ پیچھے کی طرف قدم اٹھانے جیسا نہیں ہوگا؟ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، SUVs کا دور ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پرانی پہچان سے جڑے رہیں۔ یہ ایک بہت اہم چیلنج ہے، لیکن اس کا جواب SUV کے پیچھے بھاگنا نہیں بلکہ اپنی بنیادی طاقت کو ایک نئے انداز سے استعمال کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں حکمت عملی کو روتھلیس ویلیو انجینئرنگ پر مرکوز ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب صرف سستا مٹیریل استعمال کرنا نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے پیداواری عمل کو اتنا بہتر بنانا کہ فی گاڑی لاگت کم سے کم ہو جائے۔ اپنے سپلائرز کے ساتھ ایسے معاہدے کرنا کہ آپ کو سب سے سستے داموں پر پرزے ملیں۔ یعنی ایفیشنسی بڑھانا۔ جی، ہر سطح پر۔ اگر وہ پیداوار کو اس حد تک بڑھا دیں اور اپنی لاگت کو اتنا مؤثر بنا لیں کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں انتہائی مسابقتی قیمت پر بیچ سکیں، تو فی گاڑی کم منافع بھی مل کر ایک بہت بڑی رقم بن سکتا ہے۔ اور اس میدان میں تو کوئی اور کمپنی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی نہیں۔ تو فرونکس اب ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ اگر اس کی قیمت احتیاط سے
ہیچ بیکس اور کراس اوورز کے درمیان ایک پل کے طور پر رکھی گئی تو یہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ جی، یعنی ایک ایسا خریدار جو کلٹس یا سوئفٹ سے تھوڑا اوپر جانا چاہتا ہے لیکن 70-80 لاکھ کی ایس یو وی نہیں خرید سکتا، شاید وہ اسے ایک آپشن کے طور پر دیکھے۔ بالکل، اس کا سویٹ اسپاٹ تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اسے ایک پریمیم کراس اوور کے طور پر بیچنے کی کوشش کی تو اس کا مقدر بھی وتارا یا سیاز جیسا ہو سکتا ہے۔ ہم اہم بات یہ ہے کہ 40 سے 70 لاکھ کی قیمت کی حد میں اب مارکیٹ میں بہت سے متبادل موجود ہیں، اور پاکستانی خریدار اب بہت ہوشیار ہو چکا ہے۔ وہ تحقیق کرتا ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر تحقیق کرتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے اور اپنی رقم کی بہترین ویلیو چاہتا ہے۔ وہ یہ بھانپ سکتا ہے کہ کب کوئی کمپنی تھوڑی بے چین یا بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ بہت دلچسپ تجزیہ ہے۔ یعنی سوزوکی کو اپنی شناخت کو سمجھنا ہوگا۔ وہ والیوم کے بادشاہ ہیں، پریمیم کے نہیں۔ بالکل۔ ان کی طاقت عام آدمی کو پہلی گاڑی فراہم کرنے میں ہے، نہ کہ امیر طبقے کو ایک اور ایس یو وی کا آپشن دینے میں۔ اور یہ کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی مارکیٹ پر غلبہ حاصل کرنا ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ انہیں اس طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو فرونکس ایک اچھا اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اسے کمپنی کی بنیادی حکمت عملی کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اصل طاقت اپنے حریفوں کے کامیابیوں کا پیچھا کرنے میں نہیں، بلکہ اپنی خوبیوں اور طاقت کو سمجھ کر کھیلنے میں ہے۔ آج کی گفتگو ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے جو صرف گاڑیوں تک محدود نہیں۔ کیا کاروباری حکمت عملی میں ہمیشہ زیادہ منافع بخش اور دلکش مصنوعات کا پیچھا کرنا بہتر ہوتا ہے، یا ایک بڑی ہجوم والی بنیادی مارکیٹ پر غلبہ حاصل کرنے میں زیادہ پائیدار طاقت ہے، چاہے فی یونٹ منافع کم ہی کیوں نہ ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا سامنا آج بہت سی کمپنیاں کر رہی ہیں۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.